خطیب معتد ذاکر اہل بیت عالی جناب مولانا سید تنویر عباس نجوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ تشریف لائیں، ان مجالس کی پہلی مجلس عطا فرمائیں، آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ یا علی یا علی یا علی پیچھے برحبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ، الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وسخاوتہم وامامتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، چونکہ یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا یہ دن انہی سے منسوب ہیں، شہزادی سے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب شہزادی کے نوکر ہیں، بلکہ یہ تو اگر یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑھ کے بتا دیا کہ شہزادی کے نوکر ہیں، کیا بات ہے، ورنہ شہزادی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے، وہ قبول کر لیں اپنی غلامی میں، اپنی نوکری میں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں
چونکہ شہزادی بڑی مظلومہ بیوی ہے، بہت ہی مظلومہ بیوی ہے۔ ہر انسان خود جواب دہ ہے، ہر انسان خود جواب دہ۔ آپ سب جب اپنے بستروں پہ لیٹیں تو ضرور اپنے آپ سے پوچھنا کہ ہم نے ان ایام میں شہزادی کے لیے کیا کیا۔ ضرور پوچھئے گا، جب بستروں پہ لیٹیے گا تو ایک بار اپنے آپ سے ضرور پوچھئے گا کہ ہم نے شہزادی کے لیے کیا کیا ہے۔ تو جس سے جو ہو سکے وہ کوشش کرے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، شہزادی کے نام پہ شہزادی کے آنے والے نوکروں کی چپل سیدھی کر سکتے ہیں، وہ کر دیجئے۔ کسی عزادار کو پانی پلا سکتے ہیں، ایک گلاس پانی پلا دیجئے۔ کوئی ایک بینر آپ بنا سکتے ہیں، آپ ایک بینر بنا کے لگا دیجئے۔ آپ کسی ایک کو مجلس میں بلا کے لا سکتے ہیں، آپ کسی ایک کو لے کے چلے آئیے۔ قسم خدا کی ان میری باتوں کو یاد رکھیے گا، اور روز محشر آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر یاد کریں گے ہاں کچھ بتایا تھا جس کا اجر آج اتنا عظیم مل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں بات شروع کروں۔ شہزادی کی مظلومیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیجیے گا میرے عزیزوں، چند باتیں عرض کرنا بتصدق نالین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ متوجہ رہیے گا، اس کے فوراً بعد مجلس ابھی شستری میں ہے اور ہمارے بھائی مولانا عنبر صاحب قبلہ خطاب کر رہے ہیں، مستقل آپ سن رہے ہیں، آپ واقف ہیں، محتاج تعارف نہیں ہو، آپ سب جانتے ہیں، بہترین خطیب ہے، بہترین مجالس ہو رہی ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ پیشخانی یہاں سن لیں، مجلس وہاں سن لیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہاں تو آپ غور کیجئے گا میرے عزیزو، ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کہہ دیجئے، چونکہ آپ نے جو اجر رسالت مانگا ہے، میں کوشش کروں گا ان مجالس میں عرض کروں تقاضائے محبت، کہ محبت کے تقاضے کیا کیا ہیں، کیسے کیسے محبت کی جاتی ہے اور اس کے تقاضے کیا کیا ہیں۔ کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں۔ تو اے میرے حبیب، آپ نے جو اجر رسالت طلب کیا ہے، محبت مانگی ہے، مودت مانگی ہے، تو ان امتیوں کے ذہن میں یہ آنے لگا ہے کہ نبی اجر رسالت مانگ رہے ہیں، اہل بیت کی محبت طلب کر رہے ہیں، تو شاید اس سے کچھ نبی کا فائدہ ہو رہا ہوگا، تبھی تو آل محمد کی مودت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا کچھ فائدہ ہوگا تبھی وہ منگوا رہا ہے، اہل بیت کا کچھ فائدہ ہوگا تبھی اہل بیت کی مودت مانگی جا رہی ہے۔ تو اے میرے حبیب قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، تو ان امتیوں کو بتا دیجئے کہ یہ جو اجر رسالت ہم نے مانگا ہے تو اس سے نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے اور نہ تو نبی کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اہل بیت کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اجرت دینے والے کا فائدہ ہے، اجر دینے والے کا فائدہ ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے تلاوت قرآن سے قرآن کا فائدہ نہیں ہے، قاری کا فائدہ ہے، جیسے عبادت سے معبود کا فائدہ نہیں ہے، عابد کا فائدہ ہے، جیسے سجدے سے مسجود کا فائدہ نہیں ہے، ساجد کا فائدہ ہے، ویسے ہی اہل بیت کو چاہنے سے اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، چاہنے والے کا فائدہ ہے۔ اور کر رہے اب کتنا فائدہ ہے تو نبی نے بارہا حدیثوں میں، جو آپ ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں ان میں یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں باقاعدہ طور پہ، جو اہل بیت کی محبت کا فائدہ بتایا گیا ہے، وہ فائدہ ہے باقاعدہ طور پہ کہ آل محمد کو چاہنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ اہل بیت کی محبت کی چاہت ہے، یہ محبت ہے کہ جس کا فائدہ ملا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، یہ نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں، یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ میری ذات کے جملے نہیں ہیں، نبی کے جملے ہیں۔ ایک حرف پر بھی شک کیا تو وہی حشر ہوگا جو ابو جہل کا ہوا ہے۔ نبی کی بات کا بھائی، نبی کے جملوں پر شک نہیں کیا جاتا ہے، نبی کی بات پر یقین کیا جاتا ہے۔ یقین ہے تو نبی کی باتیں سنا رہا ہوں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا،
अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, जो इनकी मोहब्बत पर मर जाए शहीद, जो इनकी मोहब्बत पर मर जाए तौबा किया हुआ, जो इनकी मोहब्बत पर मर जाए मगफिरत किया हुआ। ये नबी ने मोहब्बत के फ़ायदे बताए हैं, इबादत के नहीं। और कर रहे हैं, ये मोहब्बत के फ़ायदे बताए, मोहब्बत के, इबादत तो अभी शुरू होगी। ये मोहब्बत के फ़ायदे गिनवाए जा रहे हैं, जो इनको चाहेगा उसे कितना फ़ायदा मिलेगा। अब जुमला कह के आगे बढ़ूं, अरे मोहब्बत तो बड़ी दूर की शय है, जो इनका नाम ले लेता है उसे भी फ़ायदा मिलता है। जो या अली कहे उसे फ़ायदा मिले, जो या हुसैन कहे उसे फ़ायदा मिले, जो या अब्बास कहे उसे फ़ायदा मिले। आप कहेंगे कहने का क्या फ़ायदा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए सिर्फ याद दिला रहा हूँ, कहेंगे कहने क्या फ़ायदा है। तो अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता तो नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती। गौर कर रहे हैं, इसलिए कि नियत की जाती है, तकबीर कही जाती है। और इमाम चहर्रुम से जब पूछा गया मौला ये बताइए नमाज कहाँ से शुरू होती है, तो इमाम ने ये नहीं कहा कि नमाज नियत से शुरू होती है, आवाज़ दी नहीं नहीं, नमाज शुरू होती है तकबीर से। इसका मतलब ये है कि जब तक अल्लाह अकबर न कहेंगे आपकी इबादत नहीं शुरू। जैसे बगैर अल्लाह अकबर कहे इबादत शुरू नहीं है, वैसे ही बगैर या अली कहे मोहब्बत शुरू नहीं है। ये मोहब्बत का आगाज है। अब थोड़ा सा जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक लाना है ये तमहीदी गुफ्तगू है और बाकायदा तौर पे तो मैं कल से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज बस लोगों को बताना है कि मजलिसें शुरू हो गई, बस आपको अपने जहन से जोड़ लेना, बाकी इंशाल्लाह कल से बाकायदा तौर पे अर्ज़ करेंगे। तो मोहब्बत, अब मोहब्बत के बहुत तकाज़े हैं कि मोहब्बत की जाए तो कैसे की जाए। हम भी आले मोहम्मद को चाहते हैं, हमने चाहत का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया, मजलिसें की, मोहब्बत का इजहार है, तबर्रुक बांटा, मोहब्बत का इजहार है, जुलूसों में गए, मोहब्बत का इजहार है, सबीलें सजाई, मोहब्बत का इजहार है, मातम किया, मोहब्बत का इजहार है, किसी ख़तीब को बुला लिया, मोहब्बत का इजहार है, और कर रहे हैं आप फ़ज़ाइल व मसाइब सुने, मोहब्बत का इजहार है। ये हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर आले मोहम्मद को खाली हम नहीं चाहते हैं, आले मोहम्मद को अल्लाह भी चाहता है। गौर कर रहे हैं आप, बल्कि हम क्या चाहेंगे जैसा वो चाहता है। हम तो चाहत में सिर्फ काम करते हैं, उसने तो अहले बैत की मोहब्बत में कायनात ही बना दी। गौर कर रहे हैं, उसने तो अहले बैत की मोहब्बत में कायनात ही बनाई। ये आसमान का शामियाना बता रहा है कि अल्लाह ने किसी की चाहत में बनाया, ये ज़मीन का बिछा हुआ फर्श ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने किसी की मोहब्बत में यह फर्श बिछाया। ये चांद और सूरज, ये दरिया की रवानी, ये समंदर की वजदानी, ये फूलों की महक, ये कलियों की चटक, ये डालियों की लचक, ये खारों की खटक, ये समंदर की वजदानी, ये बादल का शोर, ये हवा का जोर, ये आदम का इल्म, वो मूसा की हैबत, ये सब ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ने किसी की चाहत में बनाया। गौर कर रहे हैं आप, किसी की मोहब्बत में बनाया। ये सजी हुई कायनात आले मोहम्मद की मोहब्बत में बनाई है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इजहार मोहब्बत इस तरीके से किया है कि कायनात को सजाया। अब नबी एक दिन बैठे हुए हैं, अब देखता हूं आप कैसे सुनते हैं, जुमला हवाले करने जा रहा हूं। नबी एक दिन बैठे हुए और अपनी तख्लीक की बातें कर रहे हैं, अहले बैत और अपनी तख्लीक की बातें कर रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को कि हमें अल्लाह ने कब बनाया और कैसे बनाया, अल्लाह ने कब बनाया और कैसे बनाया। तो नबी ऐलान कर रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं। नबी कहते हैं कुछ न था, मैं था, कुछ न था, हमारे अहले बैत थे, न जमीन थी, न आसमान था, न कहकशा, न फिजा, न घटा, न हवा, कुछ नहीं, हम थे, कायनात का वजूद नहीं, कोई खिताबत नहीं, कोई नुक्ता नहीं। जो किताब में लिखा है वो सुनाता हूँ, फिर देखता हूँ आपकी समातें कहाँ तक है। मुतवज्जह रहिएगा, इंशाअल्लाह आज जुमले को सराहेंगे, उम्मीदों के साथ हवाले करने जा रहा हूँ। अब लीजिए, जैसे ही नबी ने कहा कुछ न था,
ہم تھے، اللہ نے ہمیں بنایا تھا۔ تو ایک کھڑا ہوا پوچھنے والا سائل، وہ کہتا یا نبی اللہ آپ تھے، آپ کے اہل بیت تھے اور کچھ تھا ہی نہیں، تو آپ تھے کہاں؟ بھائی تھوڑا جاگیے گا، انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے جملے کا۔ پوچھنے والا کہتا ہے یا نبی اللہ، کتاب میں لکھا ہوا ہے جملہ دکھا سکتا ہوں، آواز دی یا نبی اللہ، جب آپ اور آپ کے اہل بیت صرف تھے اور باقی کچھ تھا ہی نہیں تو آپ کہاں تھے؟ تو ایک مرتبہ نبی آواز دیتے ہیں، سننا چاہتا ہے کہ ہم کہاں تھے؟ کہاں؟ کہا اللہ نے آج جہاں پہ عرش بری بنایا ہے وہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں پہ عرش بنا ہے، صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا ہے، جہاں پہ آج عرش، جہاں ہمارا مسکن تھا اسی کو اللہ نے عرش بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کچھ اور نہیں ہے، جہاں اہل بیت ہوں وہی عرش ہے، جہاں آل محمد رہتے ہوں وہی عرش ہے۔ اب معراج ہوئی تو نبی کہاں گئے؟ کہا عرش پہ گئے، عرش پہ گئے یعنی اپنے پرانے گھر گئے۔ سوال نہیں کر رہے، اپنے پرانے گھر گئے۔ نبی معراج پہ کہاں گئے؟ کہا عرش پہ۔ اور عرش کسے کہتے ہیں؟ کہا جہاں اہل بیت ہوں وہی تو عرش ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اب کربلا جانے والوں کو یہ نہ کہیے گا کہ کربلا گئے ہیں، سمجھ جائیے گا معراج پہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ عرش وہی ہے جہاں اہل بیت ہو، عرش وہی ہے جہاں اہل بیت ہو۔ تو اللہ نے کائنات بنائی محبت میں۔ اب جتنی محبت ہوتی ہے انسان کو وہ اظہار کرتا ہے اسی طریقے سے۔ تو جیسے محبت کے کچھ تقاضے ہیں ویسے ہی کچھ نفرتیں بھی ہیں، لوگوں کو نفرتیں بھی ہیں، اور نفرت کا بھی اظہار لوگ کرتے ہیں۔ اور یوں کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا، نفرت کے بھی تقاضے ہیں کہ جو نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اظہار کرتے ہیں۔ کیسے کیسے وہ طریقے الگ ہیں، انشاءاللہ آنے والی گفتگو ہوگی تو اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں بس اپنے سے جوڑ لوں، یہی آج کا مقصد ہے، اور کل سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو محبت جب ہوتی ہے تو اظہار کیا جاتا ہے، یہ مجلس یہ ماتم اظہار، یہ فضیلتوں کا سن لینا اور فضیلتوں کا برداشت کرنا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ فضائل آل محمد سننا یہ بھی محبت کا تقاضا۔ دیکھیں محبت، میں عام سی بات کروں، ایک عام آج کی یہاں کی بات، اہل بیت کی بات نہیں ہے، یہاں کی بات کروں۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی، تمنا کیا ہوتی؟ تمنا یہ ہوتی ہے اس کی، جب کسی سے محبت ہے تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کے فضائل سنوں یا اس کے فضائل سناؤں۔ یہی خواہش ہوتی ہے نا، کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو اس کے فضائل سنوں یا اس کے فضائل سناؤں، یہی محبت ہے نا۔ اب ذرا سوچئے آپ، اللہ کو بھی اہل بیت سے محبت ہے تو اللہ بھی تو یہی چاہے گا کہ یا اہل بیت کے فضائل سنائے جائیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو آپ اپنی فضیلت بھی سنتے چلیے گا کہ آپ کی فضیلت کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ آپ کی شان کیا ہے۔
آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آن کے کہتا ہے یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ علی افضل ہے یا ملائکہ فرشتے افضل ہے؟ تو اب جواب تو یہی ہے نا کہ یا تو نبی بتائیں کہ ملائکہ افضل یا نبی کہے کہ علی افضل، جواب یہی ہے نا، جواب اس کا یہی ہے نا۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ فرش عزا افضل یا ممبر افضل تو ہم یا تو فرش عزا بتائیں گے یا ممبر بتائیں گے، کیونکہ سوال یہی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب ہم تیسری چیز کو تو لے کے نہیں آئیں گے بیچ میں، جب سوال دو کا ہے تو ہم جواب بھی یہی دیں گے۔ اب سنیے گا علامہ مجلسی نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جب نبی کے پاس سائل آ کے کہتا یا نبی اللہ ملائکہ افضل یا علی افضل، نبی ایک مرتبہ اس کی صورت دیکھ کے کہتے ہیں کیا بات کرتا ہے، ارے جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ ملائکہ، علامہ مجلسی لکھ رہا ہے، میں حوالوں کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، کتابیں جلانا آپ شروع کیجئے، پڑھنا ہم چھوڑ دیں گے۔ جو لکھا ہے وہی سنا رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے، علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں وہ ملائکہ سے افضل کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ تبھی تو ملائکہ آتے ہیں خدمت کے لیے، ایسے ہی تھوڑی آتے ہیں۔ ہاں اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو سنتے چلیے کہ تفسیر نور الثقلین حدیث موجود، نبی فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ مصلی عبادت پر، جس کی نظر میں شہزادی کی جتنی عظمت ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں گے۔ شہزادی کی شان ہے نا، سنیے گا، نبی فرماتے ہیں میری بیٹی جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے آتے ہیں اور میری بیٹی کو سلام کرتے ہیں۔ جو پہنچ گیا اسے سلام۔ کتنے؟ 70 نہیں، 7,000 نہیں، 70,000 70,000 فرشتے میری بیٹی کو آ کے سلام کرتے ہیں۔ بیٹی کو آ کے نہیں پہنچے ابھی آپ، میری بیٹی کو آ کے نبی کہہ رہے ہیں، شک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، نبی کہہ رہے ہیں 70,000 فرشتے جب میری بیٹی مصلی عبادت پر ہوتی ہے تو آ کے اسے سلام کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے فرشتے کس عالم میں ہیں؟ کہ کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں، کوئی سلام میں، کوئی قیام میں، کوئی قعود میں، کوئی قنوت میں۔ بھائی عبادت یہ تو مانتے ہیں نا کہ فرشتے حالت عبادت میں ہیں، تو جب 70,000 فرشتے بی بی کے پاس آئے تو رکوع والے نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدے چھوڑے، تشہد والے نے تشہد چھوڑا، قنوت والے نے قنوت چھوڑا، اور ایک فرشتے نے، روایت نہیں بتاتی کہ ایک فرشتے نے کہا ہو کہ ہم سلام کرنے جا رہے ہیں مگر رکوع چھوڑ کے کیوں جائیں، سجدہ چھوڑ کے کیوں جائیں، تشہد چھوڑ کے کیوں جائیں، قنوت چھوڑ کے کیوں جائیں۔ ارے یہ سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ثواب اللہ کے نزدیک نماز کا ہے وہی زہرا کو سلام کرا۔ یا علی، پریشان نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، پھر بتاتا ہوں۔ ہاں ابھی آپ مان جائیں گے کہ نماز کا اور زہرا کو سلام کا ثواب برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے برابر ہو سکتا ہے کہ دونوں کے مقصد کو سمجھیں
تو بات واضح ہو جائے گی. کا مقصد کیا ہے؟ کا نماز کا بھی مقصد ہے خوشنودی خدا، اللہ راضی ہو جائے، اور زہرا کو سلام کا بھی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے. غور نہیں فرما رہے آپ؟ تبھی تو کچھ لوگوں نے آ کے چاہا تھا کہ سلام کا جواب مل جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. غور کر لیں. تبھی تو چاہتا. اور فرما رہے ہیں تو نماز کا بھی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے تو عبادت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. زہرا کو سلام کا بھی مقصد اللہ راضی. ہاں دیکھیے آج کل بڑا سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کوئی یہ مقصد اور رزلٹ نہ نکال لے کہ عبادت کی ضرورت ہی پھر نہیں ہے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کہا قرآن پڑھو تم نہج البلاغہ کے دشمن ہو گئے. کیا بات ہے؟ کہیں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کیا؟ نہیں. لیکن آج چونکہ بڑا زمانہ نازک ہو چکا ہے تو سوچ سوچ کے قدم، پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. ہاں اس لیے کہ مجلس سننے والے کم ہوتے ہیں، دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اور کر رہے آپ تو میرے عزیزو آپ غور کیجیے گا. آپ یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میرے نوجوان بھائی کہ جو خلوص پہلے تھا کیا وہ آج باقی رہ گیا ہے؟ پہلے لوگ پانی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کیا مجلسوں میں رونق ہوتی تھی. لیکن آج دیکھیے کیوں؟ کہ اس لیے کہ لوگ تو آج اپنی مسندوں کے لیے لڑ رہے ہیں، مجلسوں سے کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزو سب کو جواب دینا پڑے گا. زہرا کو ایک ایک کو شہزادی کو جواب دینا پڑے گا. تیار رہیے گا. 60-70 سال کی زندگی ہے، جیسے بھی جی لیں جواب وہاں دینا پڑے گا. اور وہاں یہ نہیں ہے کہ گواہوں کی ضرورت پڑے گی، دل کے راز جانتی ہیں. اور کر رہے آپ وہاں تو دل کے راز جانتی ہیں. آپ کیا چھپائیں گے؟ دل خود بول اٹھے گا بی بی یہ تھا مطلب. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ ہاں تو یاد رکھیے گا شہزادی یہ مجلسوں میں خلوص ہونا چاہیے، ماتم میں خلوص ہونا چاہیے. اللہ خلوص نیت ہی کو تو دیکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں کیسا لطف آتا ہے. جب تک خلوص نہیں ہے کچھ نہیں ہے میرے عزیزو. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ یہ فرش عزا پہ آنے والے معمولی نہیں ہیں. فرش عزا پہ آنے والے ان کی اہمیت کو سمجھیں. جو کوئی فرش عزا بچھاتا ہے یا مجلسیں کرتا ہے، یہ عزادار، یہ مجلس میں آنے والے، مجلس کرنے والے، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں آقا حسین خود سلام کرتے ہیں. تاریخ میں ایک نام گزرا ہے ملا عباس چاؤش، بہت بڑے عالم تھے اور خطیب بھی تھے. ملا عباس چاؤش بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے. تو ایران کے رہنے والے تھے. یہ ہر بار زیارت کو آتے تھے، پیدل آتے تھے، زیارت کرتے تھے. تو چونکہ ایک نامور شخصیت تھی تو ان کے ساتھ ان کے شاگرد اور چاہنے والے بھی آتے تھے. غور کیجیے گا، میں پوری ڈیٹیل نہیں پڑھوں گا، بس نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، اور چونکہ مجھے وقت کے اندر بات تمام کرنا ہے. تو ایک سال انہوں نے، ان کے پاس چونکہ کچھ اسباب نہیں فراہم ہو سکے تو انہوں نے کہا میں زیارت کو اس سال نہیں جا سکتا. تو شاگردوں نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے تو آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے لیے جاتے ہیں وہاں، کیا آپ رلاتے ہیں، وہاں ماتم ہوتا ہے، گریا ہوتا. تو خیر شاگردوں نے جب اصرار کیا تو یہ چلے. جب آئے تو پہنچے شب جمعہ. جب پہنچے تو حرم میں پہنچے، میں نے ساری ڈیٹیل چھوڑ دی. جب حرم میں پہنچے تو چونکہ یہ خطیب بھی تھے اور نوحہ خان بھی تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایک نوحہ پڑھیں.
چونکہ ہم لوگ تھکے بہت ہیں، اگر مجلس ہوگی تو کافی وقت لگے گا، ایک نوحہ پڑھ دیجئے تاکہ ہم لوگ گریہ کر لیں، اس کے بعد پھر کل سے ہم باقاعدہ طور پہ آ کے گریہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، استخارے کی شکل میں ہم نوحہ پڑھیں گے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ میں اپنی ڈائری نکالتا ہوں اور جو ہمارے نوحے لکھے ہوئے ہیں ہم کھولیں گے استخارے کی شکل میں، جو نوحہ نکل آئے گا وہ ہم پڑھیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جو نوحہ نکلے گا وہ پڑھیں گے۔ جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ لکھا نکلا، انہوں نے پڑھا۔ وہ ڈیٹیل آپ کے ذہن میں نے 40 میں ذکر بھی کیا تھا اس کا، جو لوگ رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں، تو میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کی عظمت بتا رہا ہوں۔ خیر یہ پڑھ کے آ گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام ہے، وہ آ کے کہہ رہا ہے ملا عباس چاؤش تم سے آقا ملنے آئے ہیں، آقا ملنے آئے ہیں۔ تو ملا عباس چاؤش کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا کون آیا، تو میں نے پوچھا اس سے کہ کون؟ کہ جن کی زیارت کو آئے ہو وہ ملنے آئے۔ تو ملا عباس چاؤش کہتے ہیں میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا کہ میں کہاں اور آقا میرے پاس آئے۔ تو کہا کہ آقا سے کہہ دو کہ میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ کہا نہیں، آقا کا حکم ہے کہ میں ملوں گا۔ تو آنے کے بعد پھر باتیں ہوئی، اور ایک جملہ جس کے لیے میں نے یہ سنایا ہے وہ جملہ سنیے گا۔ عزیزوں، ملا عباس چاؤش سے امام حسین علیہ السلام نے جو بھی خواب میں باتیں کی وہ اپنی جگہ ہیں۔ آواز دی ہے ملا عباس چاؤش تم جب اپنے وطن جانا تو تم چونکہ ہر شب جمعہ اپنے گھر میں مجلس کرتے ہو، تو تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک بزرگ آتے ہیں اور جہاں پہ عزادار نالین اتارتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جو تمہارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں۔ کہا ہاں میں جانتا ہوں ان کو، وہ آتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا ان کو جا کے میرا سلام کہہ دینا۔ غور کر رہے ہیں آپ عزیزوں؟ ان کو جا کے میرا سلام کہہ دینا، اس لیے کہ وہ جس خلوص سے اپنی چھڑی سے عزاداروں کی نالین سیدھی کرتے ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ آپ سمجھے عزاداروں کی شان کیا ہے، عزاداروں کا مرتبہ کیا ہے، مگر شرط ہے خلوص، کہ خلوص ہو تو آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کی بڑی شان ہے۔ میرے عزیزوں، میں کچھ اور بھی آج پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ آپ آمادہ ہو گئے گریہی کے لیے تو میں گفتگو کو یہیں پہ سمیٹ لیتا ہوں، باقی میں انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پہ عرض کروں گا۔ میرے عزیزوں، عزاداروں کی بڑی شان ہے، سوچ سمجھ کے کوئی بھی ہو عزاداروں کا دل دکھائے۔ آپ جانتے ہیں یہ واقعہ میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا ہے کہ آپ سب چونکہ زائرین ہیں جو نہیں گئے ہیں انہیں مولا جلد از جلد بلائیں۔ جب آپ جائیں گے تو دیکھتے رہتے ہیں کہ خدام کے ہاتھوں میں ایک پھول کی چھڑی ہوتی ہے، پھول کی چھڑی، اسے اگر آپ کس کے بھی مار دیجئے تب بھی چوٹ نہیں لگے گی۔ وہ ایسی پھول کی چھڑی ہوتی ہے نا، وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ راستہ دکھا سکے، زائرین کو راستہ دکھا سکے کہ آپ ادھر سے اگر آئے ہیں تو اس طرف سے نکل جائیے تاکہ اور عزاداروں کو آنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو وہ اس لیے رکھتے اپنے ہاتھ میں راستہ بتانے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، ایک زائر آیا زیارت کر رہا ہے، اور زیارت کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس زائر کو راستہ ہی بتانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خادم نے وہ پھول کی چھڑی سے اس کے سر پہ لگایا یا پشت پہ لگایا، اور کہا کہ بھائی راستہ ادھر نہیں ہے، ادھر سے ہے، ادھر نکل جاؤ۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، ادھر نہیں ہے راستہ، ادھر سے نکل جاؤ، یہ اس نے کہہ دیا۔ اب وہ عزادار وہ زائر نکل کے چلا گیا۔ اب جب یہ خادم رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور کہتے ہیں تیری اتنی جرات ہو گئی کہ تو نے مجھے مارا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہا مولا یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، یہ لفظ چونکہ زبان کی مجبوری ہے تو میں اس لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ کہا مولا یہ گستاخی نہیں ہوتی، معاف کیجئے گا، یہ گستاخی کبھی میں نہیں کر سکتا، میں تو آپ کے نوکروں کا نوکر ہوں،
मौला ये कैसे, मुझे कुछ याद दिलाएंगे। आवाज़ दी, तूने वो फूल की छड़ी उसके सर पे या पुष्ट पे छुलाई थी, वो मेरी पुष्ट पे या सर पे लगी। और कर रहे हैं आप, कितनी मोहब्बत खुद आका हुसैन ज़ायरीन से करते हैं। खुद आका हुसैन कितना चाहते हैं ज़ायरीन को, खुद नहीं चाहते हैं कि कोई अज़ादारों को या हमारे ज़ायरीन को तकलीफ़ दे। जबकि ये आप बताइए कि आपके नज़दीक कोई तकलीफ़ थी? नहीं। क्या इमाम हुसैन के नज़दीक तकलीफ़ थी? अगर देखा जाए तो तकलीफ़ नहीं थी, इमाम हुसैन सबक दे रहे थे हम लोगों को कि छोटी छोटी बातों को भी अज़ादारी के मामले में ख्याल रखना इनका। और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, चूँकि ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है मेरे अजीज़ों। मैं बहुत कुछ चाहता था कि आज ही शुरू करूं और आज ही पढ़ूं। इंशाअल्लाह कल से बाकायदा तौर पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। आज चूँकि ये आज़ादारी के सिलसिले से बातें निकल आई हैं तो आप आमादा गिरिया हो गए। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी नम आँखें फिर खुश्क हों और उसके बाद फिर मसाइब की तरफ आया जाए। ये नम आँखें अब नम रहने दीजिए, और आज तक नहीं खाली, कम से कम 3 जमादी सानी तक नम रहने दीजिए। इसलिए कि जिसकी याद में ये आंखें नम हुई हैं वो बीबी बड़ी मजलूमा है। बहुत गम उठाए, बहुत दुख उठाए, वरना 18 साल में कौन बूढ़ा होता है, 18 साल में कौन ज़ईफ़ होता है। सिन ही क्या होता है 18 साल। अजीज़ों, मैं बस याद दिलाऊंगा आपकी खिदमत में, सिर्फ याद दिलाऊंगा। मसाइब सब वही होते हैं, और मैं थोड़ा परहेज़ भी करता हूँ बड़े शदीद मसाइब पढ़ने से। मैं बहुत शिद्दत वाले मसाइब नहीं पढ़ता हूँ। किताबों में तो बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए कि फिर उन मसाइब का मतलब ये है कि कम से कम मैं तो पढ़ता पढ़ता मर जाऊँ। कम से कम मैं तो पढ़ता पढ़ता मरूँ, तभी तो उन जुमलों का हक अदा होगा जो ज़हरा पर गुजरी। अजीज़ों, याद दिला रहा हूँ बस, बाकी शहादत में शब में शहज़ादी की या दिन रोज़ शहादत अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत। एक माँ अपने बच्चे से जब प्यार करती है, इज़हार मोहब्बत करती है, जब माँ मोहब्बत का इजहार करती है तो कैसे करती है? सबसे पहला काम जो माँ अपने बच्चे के साथ करती है इजहार मोहब्बत, वो बच्चे को लेती है और सीने से लगा लेती है। ये होता है ना इजहार मोहब्बत, कि माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है प्यार में, मोहब्बत। अब ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि जब हुसैन वक्त आखिर आए हैं, उनका अम्मा और हुसैन उस वक्त तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप बुलाएंगे नहीं। बस याद दिला रहा हूँ ना, मैं तो याद दिला रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ। तो आपने सुना है बंदे कफन टूटे, मुझे नहीं पता शहजादी ने वो हाथ कैसे उठाया होगा बेटे को सीने से लगाने के लिए, कि जिस हाथ पे ताज़ियाना पड़ चुका है, तलवार का कुंदा लग चुका है। बीबी ताउम्र उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ने पाई। वो हाथ उठा के शहजादी ने कैसे सीने से लगाया हो। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचिएगा, तसव्वुर कीजिएगा कि क्या क्या गुजरी है। अजीज़ों, बाकायदा रवायत में है कि बीबी ज़हरा
کتنا درد ہے. آپ اس جملے میں درد ذرا ملاحظہ کیجیے گا کہ کتنا درد ہے اس جملے میں کہ رسول خدا کو سپرد خاک کر کے مولائے کائنات آتے ہیں تو بی بی زہرا ایک سوال کرتی ہیں, کہتے ہیں یا علی امت جنازے میں تو نہیں آئی ہے, اب تو آئے گی نا پرسہ دینے کے لیے. اگر آپ سمجھیں تو وہ گئے مسائل. اب تو آئے گی پرسہ دینے کے لیے امت, اب تو آئے گی پرسہ دینے کے لیے. میرے بابا رخصت ہو گئے ہیں, امت تو میرے بابا ہی کا کلمہ پڑھتی ہے. لیکن ذرا سوچئے, تصور کیجئے اس وقت زہرا پہ کیا گزری ہوگی کہ جب آنے والے آ کے کہہ رہے یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, بس چند جملے میں ایک اور فاطمہ کے حوالے سے سناتا ہوں اور گفتگو تمام. وہ فاطمہ, وہ بھی فاطمہ ہے جو کربلا سے جو مدینے سے چلتے وقت مدینے میں رہی. فاطمہ صغرا. میں بس یہ 2-3 منٹ آپ کے لوں گا اور مجلس تمام ہو رہی. بس آنکھیں نم ہو جائیں آپ کی. آج میں ذہن سے بس جوڑ لوں اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں. یہی مال مجلس ہے, گفتگو تمام ہو گئی. میرے عزیزوں, کبھی غور کیا ہے کہ بی بی صغرا کا سن تاریخ میں 8 سال یا 9 سال ملتا ہے. 8 سال یا 9 سال ملتا ہے. بی بی زہرا کا سن 18 سال ہے, بی بی صغرا کا سن 8 یا 9 سال ہے. عزیزو, مگر آپ تصور کریں کیا کوئی 8 یا 9 سال میں بھی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ لیکن روایت کہتی ہے کہ جناب صغرا بھی عصے کے سہارے سے چل رہی ہے. بی بی صغرا بھی عصے کے سہارے سے چل رہی ہے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا, بہت جلدی 2-3 جملے سن لیں, گفتگو تمام ہے. جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو ایک مقام تک بی بی صغرا, جو سنا ہوا ہے, مقام تک بی بی صغرا رخصت کرنے کے لیے آئی تھی. ساری بیویاں عماری میں تشریف فرما ہے. آواز دی بابا چاہتی ہوں آخری بار سب سے اور رخصت ہو لوں. بیویاں عماری سے زمین پہ آئی. اب صغرا ایک سے رخصت ہو رہی ہے. پھوپھی اماں, آپ صغرا کو نہ بھولیے گا, یقیناً یاد رکھیں گی. ایک سے صغرا کہہ رہی ہے آپ یقیناً یاد رکھیں گے, آپ مجھے نہ بھولیے گا. ایک سے صغرا کہہ رہی ہے. عزیزو, آخر میں جناب علی اصغر کو بھی آغوش میں لیتی ہے. یہ جناب صغرا 8 یا 9 سال کی فاطمہ ایک سے کہہ رہی ہے. صغرا نے علی اصغر کو آغوش میں لیا. آواز دی بھیا تم بھی جا رہے ہو, جاؤ, میں روکوں گی نہیں, جاؤ, خدا حافظ, اپنا خیال رکھنا. ساری باتیں ہو چکی ہیں عزیزو, تفصیلات کے ذہنوں میں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر سے جناب صغرا رخصت ہو رہی تھی, جناب علی اکبر سے, آپ کے سامنے بھی بہنیں ہیں نا, آپ کے سامنے بھی بہنیں ہیں, ذرا کلیجہ تھام کے سنیے گا. تاریخ کہتی ہے جب جناب صغرا جناب علی اکبر سے رخصت ہو رہی تھی تو جناب علی اکبر کے پاس آن کے کہتی ہے اے میرے لال, اے میرے بھائی اکبر, تم تو جانتے ہو کہ صغرا مریضہ ہے, صغرا علیل ہے, صغرا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, پتہ نہیں صغرا کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے. آواز دی بہن کہنا کیا چاہتی, حسین سامنے کھڑے ہیں, یہ منظر دیکھ رہے ہیں. چونکہ ہر بہن کے دل میں ایک ارمان ہوتا ہے, آپ کے سامنے بہنیں ہیں نا, آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے. ہر بہن کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس کا بھائی جوان ہوتا ہے, بہنیں اکثر اپنے گھروں میں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں, میرا بھیا جوان ہو گیا ہے, میں شادی رچاؤں گی, میں بھابھی کو گھر لے کے آؤں گی, اپنا نیگ لوں گی. یہ بہنیں اکثر باتیں کرتی ہیں نا. اب علامہ مجلسی نے جناب صغرا کے ارمانوں کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب صغرا علی اکبر کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا چاہتے ہو جاؤ, میں روکوں گی نہیں, لیکن اے بھیا تم تو جانتے ہو صغرا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آواز دی
बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज दिए भैया जरा अपना हाथ देना। जो इस जुमले को समझ गया घरों तक रोता हुआ जाएगा। हुसैन सामने खड़े ये मंजर देख रहे हैं। बस एक मरतबा आवाज दी भैया अपना हाथ देना। अली अकबर ने हाथ बढ़ाया, सुगरा ने अली अकबर के हाथ को थामा, अपने सर पे रखा। आवाज दिए भैया तुम्हारा हाथ कहाँ है? आवाज दी बहन तुम्हारे सर पे है। आवाज दिए भाई तो फिर जाते जाते एक वादा करो, अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। हुसैन ने ये जुमला सुना। आवाज दी अली अकबर वादा न करना, अकबर वादा न करना। अल्लाहु अकबर। अली अकबर इसलिए कि आशूर का दिन होगा, तुम्हारा सीना जालिम का नेज़ा। लीजिए एक मरतबा सुगरा कहती है इसरार नहीं किया। आवाज़ दी भैया तो फिर एक काम करते जाओ। बहन बताओ मैं थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, खड़े हो जाओ, पैरों के निशान बन जाए, मैं तुम्हारे कदमों के निशान देख देख कर जी लूँगी। ये कहते कहते मिट्टी इकट्ठा की, अली अकबर के कदमों के निशान बने, काफिला चला गया, सुगरा रोती रही। लीजिए आशूर का दिन आया, अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, हुसैन सराहने पहुंचे, मेरे लाल कोई तमन्ना? आवाज दी हाँ बाबा, चाहता हूँ आखिरी बार बहन को देख लूं। इमाम ने 2 उंगलियां बुलंद की, मेरे लाल देखो बाबा सुगरा नजर नहीं आती, अम्मा की तुरबत पर देखो बाबा सुगरा नहीं दिखाई देती, भैया हसन के रोजे पर देखो बाबा सुगरा नजर नहीं आती, नाना की लहर पर देखो बाबा सुगरा नहीं है, दरवाजे पर देखो बाबा सुगरा नहीं है। आवाज दी मेरे लाल, आखिरी जुमला खत्म हुई मजलिस, मेरे लाल जहाँ पे आखिरी बार सुगरा ने रुखसत किया, तुम्हारे कदमों के निशान बनवाए, देखो वही तो नहीं तड़प रही है। आवाज दी बाबा वहाँ भी मेरी बहन सुगरा नहीं, लेकिन अजब मंजर देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफ़ा अपना रुखसार रखे ज़ारो कतार रो रही है। आवाज दी मेरे लाल, वो ज़ईफ़ा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सुगरा। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी से इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद ने औलाद अता फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी ना फरमा, मकरूज़ उनके कर्ज़ को अदा फरमा, बीमार और शफ़ाए कामिल और आजिला इनायत फरमा, जब बेनमाज़ियों को नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ को हज ज़ियारत से मुशर्रफ। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा हमारे इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील फरमा और हक़ क़ौम साथ